بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے وہ بیت اللہ میں جا کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، جبکہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، مگر کچھ مسلمان وہاں جا کر نہ صرف بغیرتی کرتے ہیں بلکہ وہ واپس آ کر مزید اللہ کی حدوں کو کراس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے کھلا اعلان ہے، تمہیں ایک مقررہ مدت تک کھلی چھٹی دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو، بے شک نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ایک آدمی نے حجر اسود کے پاس ایسی کیا بغیرتی کی کہ وہاں پر موجود لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت زنا کرے اور اسی اولاد پیدا ہو، اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور نہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا ساتوں زمینوں اور سمان بوڑھے زانی پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہو گیا وہ قحط میں گرفتار ہوگی۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا زانیوں کو شرمگاہ کی پیپ لائی جائے گی، جب وہ یہ پیپ پیئیں گے ان کا اوپر والا لب سکڑ کر ماتھے سے ٹکرائے گا، جبکہ نیچے والا لب پاؤں تک چلا جائے گا۔ جب یہ پیپ جسم کے اندر جائے گی تو اس کی تمام انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ دوستوں، مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت کرتے ہوئے 10 سال گزر گئے۔ مکہ کی گلی گلی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہونے لگیں۔ اس دوران بہت سے مرد اور عورتیں بھی اسلام لا چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی آتا وہ آپ کی تعریفیں اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ یہ حالات دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت پریشان تھے۔ مکہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے، آپ کے پاس لوگوں کو جانے نہ دیتے۔ ایک دن یمن کے قبیلے کا سردار مکہ میں آیا۔ یمن کے لوگ اس آدمی کا بہت احترام کرتے۔ جب یہ مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والوں نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ مکہ والوں کو یہ فکر لاحق ہونے لگی اس آدمی نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑا شاعر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اس پر اثر انداز ہوگا۔ وہ لوگ اس قدر پریشان تھے، اگر یہ آدمی مسلمان ہو گیا تو یمن میں اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مکہ کے تمام لوگ مل کر بیٹھ گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر یہ لوگ اس آدمی کے پاس پہنچے، سے بڑی خیر خواہی اور رازداری کے انداز میں کہنے لگے، آپ نے ایک آدمی کا ذکر سنا ہوگا جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، اس کی باتوں میں اللہ کا اثر ہے، جو کوئی اس کی بات سن لیتا ہے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ مکہ کے بہت سے بولے بالے لوگ اس کے جادو میں پھنس گئے۔ وہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے۔ اس نے بیٹھے بٹھائے ماں باپ بیٹے چاچا بھتیجوں میں لڑائی کروا دی۔ جس آدمی پر اس کا جادو اثر کر جائے تو پھر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ کسی کا نہیں رہتا۔ ہم آپ کو یہ تمام باتیں اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ اسے ہوشیار رہیں۔ اس آدمی نے مکہ والوں کی باتیں غور سے سنی اور دل میں تہیہ کر لیا، کچھ بھی ہو جائے میں اس آدمی سے ہرگز بات نہیں کروں گا، یہ نہ ہو کہیں میرے اوپر بھی اس آدمی کا جادو اثر کر جائے۔ پھر یہ آدمی جب بھی بیت اللہ میں جاتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ ایک دن یہ آدمی بیت اللہ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے اس آدمی کے کان میں قرآن پاک کی آواز پڑ گئی، اسے یہ آواز بہت ہی پیاری لگی۔ اسے لوگوں کی وہ باتیں یاد آ گئی، پھر خود سے کہنے لگا، میں خود ایک شاعر ہوں، اچھے برے کلام کی باریکیوں اور خوبیوں کو جانتا ہوں۔ کیا میں اتنا بھی سمجھ نہیں سکتا کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بات میرے لیے بری ہے؟ مجھے دیکھنا تو چاہیے یہ آدمی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک کو سننے لگا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا، ایک ایک لفظ اس کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر کی جانب چل پڑے۔ یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی، مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یمن کا سردار اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت کے ساتھ اسے گھر لے آئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی تو اس آدمی نے اپنی پوری آبیتی سنا دی۔ پھر یہ آدمی کہنے لگا، جو کلام آپ پڑھتے ہیں مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیں۔
مجھے اپنی نبوت کے بارے میں بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیت سنائی تو یہ آدمی بڑے غور سے قرآن پاک کو سننے لگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت مکمل کی تو کہنے لگا، اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا، مگر آج تک ایسا کلام نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ تو نور ہے، اسے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو انسانوں کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہو گیا۔ یمن کا سردار ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ جب یہ آدمی یمن جانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرا سینہ تو ایمان سے منور ہو گیا، لیکن میرے گھر والے، میرے قبیلہ والے کفر کے اندھیرے میں ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں ایمان کی دولت بخش دے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے اللہ تو اس آدمی کو اسلام کا نشان بنا دے کہ اسے لوگ اسلام کی راہ پائیں۔ یہ آدمی جب گھر پہنچا تو اپنے باپ کو کہنے لگا، اب میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، میں مکہ کے سچے رسول پر ایمان لے آیا، اب میرا وہی رشتہ دار ہوگا جو مکہ کے رسول کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے۔ جب باپ نے بیٹے کی یہ باتیں سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، یہ کیسا دین ہے جس نے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ کہنے لگا، ہمیں اس نبی کی کوئی بات تو سناؤ جس کا تم کلمہ پڑھ کر آئے ہو۔ اس آدمی نے مکہ میں پیش آنے والا سارا واقعہ اپنے باپ کو سنایا۔ باپ نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو کہنے لگا، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، میں بھی اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، پھر باپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ملاقات اپنی بیوی سے ہوئی، بیوی کو دیکھ کر آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے۔ خود کو سنبھال کر بیوی سے کہنے لگا، اب میرا اور تمہارا کیا رشتہ؟ میں مکہ کے نبی پر ایمان لا چکا ہوں جبکہ تم ابھی ایمان کی روشنی سے محروم ہو۔ ایمان اور کفر والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میرا رشتہ صرف ان لوگوں سے ہے جو اس اللہ کی بندگی کریں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس رسول پر ایمان لائیں جسے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس آدمی کی تقریر سن کر بیوی کے دل کے دروازے بھی کھل گئے۔ حق کی کشش نے اسے کھینچ لیا، وہ کہنے لگی، مجھے زندگی بھر آپ کی رفاقت چاہیے، میں بھی اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے۔ اس صحابی کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس صحابی کا نام طفیل تھا جبکہ ان کے باپ کا نام عمرو دوسی تھا۔ خواتین و حضرات، ایک طرف وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو خانہ کعبہ میں جا کر بے حیائی کرتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کی حدوں کو کراس کرتے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ایک آدمی کس طرح خواتین کو دھکے دے رہا ہے۔ یہ واقعہ بالکل حجر اسود کے سامنے پیش آیا۔ اس آدمی کی یہ حرکت دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ چیخ پکار اٹھے۔ موقع پر سعودی پولیس پہنچ گئی جس نے اسے پکڑ لیا اور پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا۔